میں ایک دفعہ ایک ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں تو ان کے ساتھ صدر میں تھے ہم لوگ، کسی کام کے لیے گئے، غالباً میرے خیال میں کوئی لیپ ٹاپ لینا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئے چلتے ہیں، تو ہم چلے گئے انہیں کی گاڑی میں بیٹھ کے، لیپ ٹاپ وغیرہ لیا یا شاید موبائل لینا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ گئے کس لیے تھے، لیکن بہرحال کوئی چیز لینی تھی تو صدر گئے. ہم نے لیا، واپس آ رہے تھے تو انہیں کسی کال آئی، تو انہوں نے کہا یار ایک کام ہے، تو یہ ویسٹرج میں ایک بندے سے جو ہے نا وہ ملاقات کرنی ہے. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہم چلے گئے ویسٹرج میں بہت بڑا سا ایک گھر تھا، 2.5-3 کنال کے جو ہے نا، وہاں پہ گاڑیاں بے شمار کھڑی ہوئی، باہر سیکورٹی بڑی ٹائٹ. تو گئے، خیر انہوں نے تعارف کرایا، اپنا نام شام بتایا، تو وہ میرا انہوں نے بتایا ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی نام نہیں ہے ان کا لسٹ میں. تو خیر انہوں نے پھر بات شات کی کسی طریقے سے، تو ہم چلے گئے اندر گئے. تو وہاں پہ مجھے پی ٹی آئی دور کے 2 فیڈرل منسٹر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ملے، اور باقی ایم این ایز اور مختلف لوگ تھے وہ، اور یہ سارے بندے جو ہے نا، ایک شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے تو وہ ایک بڑے سے صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور ان کے گرد یہ سارا مجمع تھا اور لوگ بیٹھے. بہرحال وہ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ ملے، ہاتھ ملایا مجھ سے بھی، تو انہوں نے کہا آپ لوگ بیٹھے ہیں ذرا، میں فارغ ہو کے، جو تھے جرنلسٹ انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد جو بات کرنی ہے آپ سے. تو وہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے، تو میں دیکھا کہ وزراء بھی جناب ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا میں دیکھتا رہا. خیر اس کے بعد وہ جب وہ فری ہوئے تو وہ جرنلسٹ اور وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے، 10-1 منٹ انہوں نے آپس میں بات کی، پھر وہ واپس آئے، انہوں نے کہا چلے آ گئے. میں نے واپس گاڑی میں آگے بیٹھ کے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ کون صاحب تھے؟ ان کو میں نہیں جانتا، ان کی شکل نہیں، تو باقی تو دیکھے والے لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، اور یہ اتنا جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام نجف حمید ہے اور یہ پٹواری ہیں. تو میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ 7ویں اسکیل کا ہوتا ہے پٹواری. تو ایک پٹواری، میں نے کہا جی یہ کیا چکر ہے؟ پٹواری جو ہے وہ اس کے ارد گرد یہ والے لوگ جو ہے جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں اور 2 فیڈرل منسٹر بھی ہیں، ارادت میں یہ لوگ شامل ہیں. لوگ شامل ہیں. میں نے کہا یہ کہانی کیا ہے بھائی، کوئی سمجھاؤ تو صحیح. اس نے کہا نہیں ہے پٹواری ہے، لیکن یہ جنرل فیض حمید کے بھائی ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی جو ہے نا فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے، یعنی کہ جو انٹرنل ونگ ہے آئی ایس آئی کا اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ابھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بنے تھے. یہ اس دور کی بات ہے. تو پھر خیر مطلب پی ٹی آئی کی نئی حکومت آئی تھی، تو پھر خیر اس کے بعد کے جو صورتحال تھی وہ تو ہم نے دیکھی. پھر یہ والا جو کیس ہوا جس کیس میں بیسکلی ان کو اریسٹ کرنے کے احکامات یا کیس چلانے کے احکامات جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دیے تھے. یہ معز صاحب ہیں جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پنڈی میں ایئرپورٹ کے پاس، بڑی مشہور ٹاپ سٹی، اس کے مالک ہیں. تو ان کا کچھ جو ہے نا وہ لینا دینا ایم کیو ایم سے بھی تھا. ایم کیو ایم سے بھی اس لحاظ سے تھا کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی، بہت سارے لوگوں نے، ان کی انویسٹمنٹ بھی اس کے ساتھ شامل تھی. تو ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہوا، ان کو اٹھایا گیا. ان کی جو بہت ساری زمین تھی وہ اس کے بارے میں آیا کہ وہ انہوں نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائی، اور اس کے علاوہ جو مطلب کیش اور سونا اور وہ چیزیں تھیں وہ الگ ایک کہانی تھی. اور یہ صرف ایک نہیں تھا، بلکہ ایسے بے شمار کیسز اس وقت زبان زد عام تھے. ظاہر زبان زد عام کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر مخصوص جو ہے نا وہ راداریوں کے اندر باتیں جو ہے ہو رہی تھی. اور میرے لیے جو آپ کو سچی بات بتاؤں گی، یہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مطلب میں بھی 2002 سے صحافت کے اندر رہا ہوں، تو آئی ایس آئی کے اوپر یہ الزام تو لگتا رہتا ہے کئی بار کہ کسی جرنلسٹ کو جو ہے نا وہ اٹھا لیا، ٹارچر کر دیا، کوئی جو ہے نا اس قسم کی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا کہ اتنا اوپنلی ہو سکتا ہے. ہو تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ باقاعدہ طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب سرکاری لوگ جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ان سے انگوٹھے لگواتے ہیں اور ان کی زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں، ان سے سونا لیتے ہیں. تو وہ جو خالد صاحب آگے کہہ رہے تھے کہ اسمگلرز کا نیٹ ورک جو ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو باقاعدہ طور پہ یہ ایک نیٹ ورک اس وقت بے شمار کہانیاں تھیں، بے شمار کہانیاں یہاں کام کر رہی تھیں. پھر خیر اس کو مطلب قصہ مختصر کریں. میں ایک بات مجھے وہ بتا دیتا ہوں. ایک کام لفظ بولا جاتا ہے فلانا بندہ سسٹم کا بندہ ہے. جی
تو وہ سسٹم سے مراد ملک کا سسٹم نہیں ہوتا، وہ یہ سسٹم، وہ جہاں پہ بھی جائے وہ فیسیلیٹیٹڈ ہوتا ہے، اس کو وہ سہولتیں ساری مل جاتی ہیں. اچھا یہ پرسنلی بھی بہت ہی ایمبیشیس آدمی، یہ مطلب جب ادھر تھے نا پنو آکل میں، اس وقت تو ڈی جی سی نہیں تھی نا، اس وقت تو ایک عام مطلب وہاں پہ وہ شاید کوئی وہ کیا ہوتا ہے ڈویژن تھا شاید، وہ کمانڈ کر رہے تھے. تو یہ اپنی ڈیوٹی کے علاوہ اس علاقے میں جتنی کنویں کھودنے والی وہ تھی نا، یہ تیل شیل والی جو کمپنیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی یارانے گانٹھ لیے تھے. تو آپ کو پتہ ہے ان کی وہ انٹیلیجنس کا سسٹم تو بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو وہ پھر رپورٹ ہو گیا تھا، ایک ایجنسی نے نہیں پتہ نہیں 3 ایجنسیوں نے رپورٹ کیا تھا. اور اس وقت ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ باجوہ صاحب چیف بن گئے نواز شریف صاحب کی مہربانی سے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہمیں میرٹ بہت وہ ہوتا ہے تو، لیکن کوئی سفارش آ جائے تو میرٹ کو کوئی نہیں دیکھتا. وہ بھی سسٹم کے بندے تھے نا، تو سسٹم والوں نے باجوہ صاحب کو لگا دیا. تو وہ باجوہ صاحب کی وجہ سے ان کی نوکری بچ گئی تھی، نہیں تو یہ پنو آکل ہی سے گھر جاتے. تو ان کو کوئی کبھی بھی قانون ضابطہ اس کی پرواہ نہیں رہی ہے، یہ فکر ہی نہیں رہی ہے کہ میری کوئی ایکسپلینیشن ہو جائے گی، کوئی مجھ سے پوچھا جائے گا، کوئی جواب دہی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی، نہ اس کی کبھی انہوں نے پرواہ کی نہیں. اسی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس طرح کھلے بندوق کوئی نہیں کرتا. ہاں ظاہر ہے، مطلب ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. مطلب پولیس کے لیول پہ ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ فلاں ایس ایچ او نے یہ کر دیا، فلاں تفتیشی نے یہ کر دیا، کسی حد تک جو ہے نا، لیکن اس سے اوپر کے بھی لوگ ہیں. مطلب کبھی یہ سننے میں نہیں آیا آج تک کی، مطلب اگر میں 22-23 سال کی بات کروں تو اس دوران کہ کسی ڈی آئی جی نے اس طرح کیا ہے یا کسی آئی جی نے اس طرح کی حرکت کی ہے. مطلب جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کا وہ رویہ اور وہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. مطلب نئے نئے لوگ آتے ہیں، جب اے ایس آئی ہوتے ہیں وہ بڑا کھل کے کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ جو کرکٹ والے جو ہوتے ہیں نا، جو بال کو وہ کرنے کے لیے ریورس سوئنگ کرنے کے لیے تھوڑا بہت رگڑ لیا کرتے تھے، تو ایک وہ طریقہ ہوتا ہے. تو ایک باقاعدہ وہ ایک دفعہ شاہد آفریدی صاحب نے نا اس کو ورڈ ہی دیا تھا، چک مار دیا تھا. اتنا بھی تو نہیں کرتے نا، وہ تو پھر گینگ پکڑی جاتی ہے وہاں سے. تو یہ چیز بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر اگر آپ پولیٹیکل سائڈ کے اوپر بھی دیکھیں، پولیٹکس کے اندر بھی ظاہر ہے فوج کی جو مداخلت ہے، یہ پاکستان میں تو کوئی راز نہیں ہے. ایوب خان کے دور سے جو شروع ہوا تھا تو وہ آج تک اسی طرح چلتا آ رہا ہے. لیکن یہ بات کہ جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف، اور وزیر اعظم عمران خان، اور پھر جو ہے وہ جنرل فیض حمید چیف آف آرمی اسٹاف، اور وزیر اعظم عمران خان، اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف غفور، اور صدارتی نظام میں جناب صدر عمران خان، یہ تو پبلکلی ڈسکس کے مطلب آپ اگلے 15 سال کا پورا ایک پلان جو ہے. یوٹیوبر جو ہے نا انہوں نے یہ کیا تھا. جی. لیکن میں ایک بات آپ کو، مجھے پورا یقین ہے اس بات کا کہ اگر فیض حمید صاحب بنتے چیف آف آرمی اسٹاف، ٹھیک ہے، عمران خان کی خواہش پوری ہو جاتی، عمران خان کی خواہش پوری ہو جاتی. جس پہلے بندے کو اس نے سیاست سے نکالنا تھا، وہ نکالنے کے لیے اس نے جیل میں ڈالنا تھا، آسمان پہ بھیجنا تھا، جو بھی، تو اس شخص کا نام عمران خان تھا. یہ وہ جو نیٹ ورک ہے نا جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سسٹم جسے وہ کہتے ہیں، اس سسٹم کی نارمز اپنے بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ خبر تو آئی ان نارمز میں آپ نے جس کا کندھا استعمال کر کے اوپر کنڈا پکڑا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو لات مارنی ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ آگے نہیں سروائیو کر سکتے. کیونکہ یہی اب دیکھیں نا، وہ جو جنرل چشتی تھا جس نے مارشل لا لگایا تھا اسلن، اس کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، پرویز مشرف نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ بعد میں کیا کیا تھا. سارے کو ڈیلنے لگے تھے. وہ لازمی ہوتے ہیں، وہ خام محسن بن کے، کوئی انکل بن کے آ جاتا ہے، کوئی محسن بن کے آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو ان کی چھٹی کرنی لازمی ہوتی ہے. تو یہ فیض حمید صاحب کا اصل میں تو ان کے یہ ہے نا کہ ان کے جو آئیڈیل یہ پیوٹن تھا نا، یہ بھی خفیہ ایجنسی کا سربراہ رہا ہے. اور اس نے وہ ایک بورس یلسن یا کیا اس طرح کا اس کو کنارے کسی طریقے سے لگا کے پھر یہ بن گیا تو بن گیا. تو اس کا آئیڈیل یہ تھا. بالکل صحیح. تو عمران خان کے لیے سارے نصرت فراہم کر رہا تھا، نہیں نصرت وہ خود ہی اپنا، ناصر منصور دونوں خود ہی تھا، اور وہ سارا گیم اس کی اپنے کے لیے تھی. ایک دفعہ بند تو جاتا، ہاں ملک کا نقصان ہوتا ہے اس لیے، نہیں تو آپ دیکھتے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نکما آدمی تھا، نہیں سر، ایسے لوگ ایول جینیس تو ہوتے ہیں، اس میں تو ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں کا مالک اور کام کرنے والا، رات کو بیٹھ کے کام کرنے والا. مطلب باس اس سے اس لیے خوش رہتا تھا کہ کبھی کوئی کام رہتا نہیں تھا. آپ کام ذمہ تو لگائے نا اسے، مطلب ایکسیلنس کے ساتھ کر کے وہ دینے والا بندہ تھا.
تو وہ چیز اپنی جگہ پہ. اب یہ والا بندہ آپ سوچیں, اس نے کوئی نیچے لگ کے بیٹھنا تھا چیف بن کے؟ نہیں تو صفا بھی تو یہیں سے پھٹا تھا نا, بس یہیں سے پھٹ گیا تھا, یہیں سے کہ خان صاحب کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ فیض حمید صاحب کو چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کے لیے تو کور کی کمانڈ کرنا جو ہے ایک روایت ہے, ہاں. تو اس کے اوپر جو باجوہ صاحب پورا اترنا چاہ رہے تھے. تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, اگر فیض حمید نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکے گا. یہیں سے کام خراب ہوا ہے, یہیں سے تو کام خراب ہوا تھا. اصل وہ تھوڑا یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کے درمیان بھی خراب ہوا تھا نا. باجوہ بھی تو تیسری ایکسٹینشن چاہ رہا تھا, وہ اپنی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, تو مطلب دل میں تھی, بعد میں وہ ظاہر بھی ہو گئی, اور اسی لیے پھر آفر بھی کی تھی. اچھا یہ فیض صاحب جو ہے نا ڈائریکٹ اپنی گوٹیاں فٹ کیے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ, تو یہ چیزیں بھی کافی اچھا ان کے آپس کی جو اس میں تھا, یہ تھا نا کہ بھئی ISI کو یہ کور بناؤ, تو بس یہیں پہ رہتے ہوئے کور کی وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی, فائل کا پیٹ بھی بھر جائے گا, اور یہیں سے بن جاؤ چیف. لیکن ان کی اپنی سیٹنگ یہ تھی. اب یہ ظاہر ہے آرمی کے اپنا وہ ایک نارمز ہیں, اس کے اپنی ایک روایت ہوتی ہے, اس روایت سے جیسے قبیلہ نہیں ہٹ سکتا تو ادارے بھی نہیں ہٹتے. تو وہ ایک آدمی نے, ٹھیک ہے ایک آدمی کے پاس اختیار ہوتا ہے, لیکن آپ نے پوری ٹیم ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہے, تو پھر ان کے جو رجحانات ہیں, خیالات ہیں, ان کو دیکھنا ہوتا ہے. تو آرمی بحیثیت ادارہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, اس لیے باجوہ صاحب یہ فیصلہ نہیں کر پائے. یہ جو باجوہ صاحب آخری عمر میں جا کے نیک ہوئے تھے, وہ اپنے کوئی انٹرنل کسی موٹیو کی وجہ سے نیک نہیں ہوئے تھے, یہ ادارے کا دباؤ تھا جس نے انہیں نیک کیا تھا. ایسے ہی ہے. نہیں باجوہ صاحب کے اوپر تو خیر اس وقت بڑی باتیں یہ آ رہی تھی سامنے کہ انٹرنلی کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی تھی اس کے اندر بھی بڑا دور کہ جی آپ یہ لے کے آئیں اور یہ پروگریس آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, ڈیلیور یہ ہو رہا ہے, کرنا پڑ جائے اندر خانے. دیکھیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے ادارے کے ساتھ مخلص ہوتے تو انہیں خفیہ ملاقاتیں عمران سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے جو چھپ کے عمران خان سے ملاقاتیں کی ہیں, یہ اپنے اصل میں ادارے کی پالیسی ہو رہی ہے, اور یہ جو اپنے ان کا ہڈن ایجنڈا ہے وہ اور ہے. اس ہڈن یعنی جو ظاہری پالیسی ہے وہ ہے جو ادارے کی ہے, اس کو فالو کر رہے ہیں ایز اے چیف, اور جو ہڈن یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ در حقیقت اپنے اس ہڈن ایجنڈے کے لیے ہو رہی ہیں. تو اس لیے وہ بھی اپنے ادارے کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے, بے شک وہ چیف تھے, اپنا ایجنڈا ان کا علیحدہ تھا, تو فیض صاحب کا اپنا تھا. اچھا ایک چیز جو ہے نا, ابھی ہم دیکھیں کہ فیض ایک تو ابھی تک پیشن گوئی چل رہی تھی, اس کو سزا نہیں ہو سکتی, یہ ہے وہ, اور ابھی بھی مطلب انہوں نے پروپیگنڈا وہ تو اس نے جا کے سر اپنا پھنسایا ہے. دیکھیں مطلب یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے, اس لیول کے بندے کو سزا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا فائدہ اٹھا کے دوسرے کو مصیبت کتنی میں مبتلا کر دیا. یعنی کوئی تو ہوتا ہے نا, کوئی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے نا, کوئی لمٹس ہوتی ہیں جن کے اندر رہنا ہوتا ہے. یہ تو ہر لمٹ کراس کر گئے نا, تو پھر پکڑا اگلوں نے, کیا کرتے ہیں آخر, مرتے کیا کرتے والی بات ہے. یہ تو یہ سارا جو ہے نا کریڈٹ انہی کو جائے گا, فیض صاحب کو خود, کہ انہوں نے قابو کیا ہے, اور ساری نہیں قابو نہیں کیا, مطلب اپنے آپ کو پھنسایا جا کے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا. نہیں تو آرمی کا ڈسپلن تباہ ہو جانا تھا. بالکل ایسے ہی. یہ صرف مثال بنانا پڑتا ہے نا. ایک آدمی اس حد تک چلا گیا, ادارہ کچھ نہیں کر سکا, تو کل اور کسی کو بھی اسی سے علاشری ملے گی, تو پھر مثال بنانا پڑتا ہے, نشان عبرت بنانا پڑتا ہے.